اچھا میں آیت پڑھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ آپ میں کتنا ذوق ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ بہت سارے کوارٹرز بیچ میں خاموش ہیں۔ پچھلا محلہ تو بالکل ہی خاموش ہے۔ اچھا جو قرآن سن کے دل سے سبحان اللہ کہے، قرآن سن کے صرف وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ پکی بات پڑھوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سامن عزیز شام اس کو آیت میثاق کہتے ہیں۔ میرا کریم رب فرماتا ہے اے میرے کریم نبی یاد فرمائیے جب اللہ نے میثاق کے روز سارے انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، اور میثاق کا وعدہ اس وعدے کو کہتے ہیں جس پہ حلف لیے جائیں۔ امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا، آپ فرماتے ہیں لوگوں شان رسالت کو پہچانیے، رب ذوالجلال نے میثاق کے روز مصطفیٰ سے وفا نبھانے کے لیے باقاعدہ حلف برداری کی تقریب رکھی۔ اور حلف اٹھانے والے کون ہیں، قسمیں اٹھانے والے کون ہیں؟ فرمایا سارے نبی ہیں، کوئی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اللہ نے فردن فردن ہر نبی سے حلف لیا۔ اے نبیو حلف دو، تمہیں نبوت بھی ملے گی، کتاب و حکمت بھی ملے گی، لیکن مشروط ملے گی۔ شرط کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ سبحان اللہ۔ جب آخر الزمان نبی تشریف لے آئے، تمہاری کتابوں کی اور تمہاری رسالت کی تصدیق فرمانے والے تشریف لے آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، علماء جانتے ہیں یا نون تاکید شکیلے کا گئے، فرمایا ضرور بالضرور مصطفیٰ پر ایمان لانا۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہاں بھی نون تاکید جناب والا شکیلے کا ہے، فرمایا ضرور بالضرور غلب اسلام کے لیے مصطفیٰ کا سپاہی بن کے مصطفیٰ کی مدد و نصرت کرنا۔ اب ذرا توجہ کرنا جناب والا، یہ عہد لے لیا، حلف برداری ہو گئی، لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا۔ قال اقررتم، اللہ نے فرمایا کیوں نبیو تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور میری طرف سے اس بھاری ذمے کو قبول کیا۔ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے عرض کیا مالک اقرار کیا۔ مجلس پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، مصطفیٰ سے وفا نبھانے کی اللہ جناب والا حلف بھی نبیوں سے اٹھوائے، قول و قرار بھی کروائے، پھر بھی مجلس برخاست نہیں ہوئی۔ فَاشْهَدُوا، اللہ نے فرمایا اے نبیو ذرا ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سبحان اللہ، اپنے آپ کو بھی گواہوں میں رکھا،
پر میں بھی گواہوں میں ہوں. اب ذرا توجہ کرنا, پوری توجہ چاہوں گا. ذرا مقام رسالت دیکھیے, نبیوں سے حلف بھی لیے مصطفیٰ کے وفا کے, اقرار بھی کروائے مصطفیٰ کے وفا کے, ایک دوسرے کا گواہ بھی بنایا, پھر بھی مجلس ختم نہیں ہوئی, خود بھی گواہوں میں شامل ہو کے پھر فرماتا کیا ہے, فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. سبحان اللہ. جس کو تھوڑی بھی علم کی ہوا لگی ہے اسے کہو اس کو حل کر. قرآن کا سب سے مشکل ترین مقام ہے جہاں لفظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, جہاں علم ساتھ چھوڑ جاتا ہے. بڑا قادر اور کلام بندہ بھی اس کو چپ لگ جاتی ہے. لاؤ بڑے سے بڑا پروفیسر, انفارمر, کوئی بڑے سے بڑا محدث لاؤ جو اس پہ کلام کرے کہ نبیوں کا معاملہ ہے, نبیوں کا. نبیوں سے اقرار کروائے, نبیوں کو ایک دوسرے پہ گواہ بنایا, خود گواہوں میں شامل ہو کے پھر فرماتا ہے جو اس کے بعد اس عہد سے پھرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی کیوں کہا لفظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, اور میں جو اس کے بعد اس عہد سے پھرا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہاں فاسق کا معنی کافر ہے, کیونکہ جو مصطفیٰ سے پھرتا ہے وہ پھر مومن رہتا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نبیوں تم نے عہد کیا, اقرار کیا, قسمیں اٹھائیں, گواہ ایک دوسرے کے بنے اور خود گواہوں میں شامل ہو کے پھر فرمایا فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ. اب دو بڑے سے بڑا عالم اس پہ کلام کرے, پتا پانی ہو جائے گا. کروڑویں درجے میں بھی نبیوں کے پھرنے کی گنجائش اور شبہ ہے نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اتنی بڑی بات. گویا رب یہ فرمانا چاہتا ہے مصطفیٰ سے نبی پھریں. تو ان کے متعلق رب نے کہا کہ تمہاری اوقات کیا ہے. پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے. میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے, خدا کی قسم ایمان خطرے میں ہے وغیرہ اس پہ کھل کے کلام کرتا. یہاں ایمان داؤ پہ لگ جاتا ہے. اتنا مشکل ترین مقام ہے قرآن کا. اللہ نبیوں سے اس طرح عہد لے, ملا تیری اوقات کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے, تیرا پیچ کیا ہے, تیرا تعارف کیا ہے, تو شاید کیا ہے. اللہ توجہ کرنا. پھر سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے بعد جو کلام کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں, فرمایا یاد رکھو اس آیت سے پتہ چلتا ہے مصطفیٰ کریم رسولوں کے رسول ہیں, اصل الاصول ہے. امتیوں کو جو نسبت انبیاء اور رسول سے ہے, انبیاء اور رسول کو نسبت سید الکل سے ہے. امتیوں کو حکم ہوتا ہے نبیوں کے غلام بن جاؤ, نبیوں کو حکم ہوتا ہے مصطفیٰ کے گرویدہ ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھو سارے نبی بھی تو پھیلی ہیں, مقصود اصلی ذات مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اس فضیلت عامہ اور اس عظمت و شان سیادت عامہ فضیلت تامہ کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے تمہیں کون سی دلیل چاہیے شان رسالت پہ, وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. سارے نبی تو پھیلی ہیں, مقصود اصلی ذات مصطفیٰ ہے. اور پھر اسی آیت میثاق کو سامنے رکھ کے امام تقی الدین سبکی نے کتاب لکھی التعظیم والمن فی لتؤمن النبی ولتنصرن, اور اسی کتاب کو پڑھ کے اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا بڑا معروف, سب سے اولا وہ اعلیٰ سبحان اللہ ہمارا نبی. یہ پڑھے سب سے نہیں میں نہیں پڑھتا. اتنے لاڈلے لوگ شہزادے آپ نے آگے بٹھائے ہیں, ان کی سبحان اللہ کہتے ہوئے جان سبحان اللہ. یہ شہزادے آپ نے بٹھا دیے ہیں, میرے لیے تو اب سارے زرداری اور نواز شریف اور عمران خان بن کے بیٹھے ہو. سبحان اللہ.
بھئی جن کی سبحان اللہ نہیں نکلتی ان کو میں سناؤں کیا؟ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے سب سے اولا وہ آلہ نبی، سب سے بالا وہ والا، اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، نور وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، مجھ سے خدمت کے قدسی، سلام شروع کر دی ہے کیونکہ آپ کا موڈ کوئی نہیں ہے سننے کا۔ سلام پڑھ دوں یار، ایسا نہ کرو نا یار، کوئی اللہ کے بندو آپ کہو سلام پڑھو، آپ کہہ رہے نہیں سلام نہیں کرے، ہو جائے کوئی نہیں ہے۔ اللہ ذرا توجہ کرنا بھائی، تو مصطفیٰ نبی سارے نبیوں کی، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پہ فتاوی رضویہ شریف 31ویں جلد تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، اسی آیت میثاق کے ساتھ فرماتے ہیں، آپ حدیث لاتے ہیں جامع الترمذی کتاب المناقب باب ما جاء فی فضل النبی صفحہ 679، حضرت ابو ہریرہ راوی، متا وجبت لک النبوۃ، یا نبی آپ کب کے نبی ہیں؟ قال وآدم بین الروح والجسد، حضور نے فرمایا میں آدم علیہ السلام بھی ابھی تخلیق کی مراحل میں تھے، تخلیق کے مراحل میں تھے، میں اس وقت بھی منصب نبوت پہ فائز تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حدیث اپنے معنی حقیقی پہ ہے کہ مصطفیٰ صرف اس امت کے نبی نہیں ہیں، میرے نبی اس امت کے بھی نبی ہیں، سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، ہر نبی کے ہر امتی کے بھی نبی۔ اللہ اور پھر جو ثم جاءکم رسول پہ اعلیٰ حضرت نے کلام کیا نا، موتی پرو دی، میں کون سا نبی ہے جس کی محفل سجی ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہوا؟ کون سا نبی ہے جس کی مجلس سجی ہو اور مصطفیٰ کی عظمت اور شان بیان؟ سبحان اللہ، میں ہر نبی مصطفیٰ کا طالب ہے، ہر نبی مصطفیٰ کا آرزو مند ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، سبحان اللہ، توجہ ہے کوئی نہیں؟ آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری
کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہیں ہو سبحان اللہ وحدت ذات کی تبلیغ شرافہ تمہیں ہو جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تمہیں ہو کوئی ثانی کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک سبحان اللہ جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تمہیں ہو بحیثیت خالق وہ یکتا ہے بحیثیت مخلوق مصطفیٰ یکتا ہے کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کیا عظمت ہے میرے مصطفیٰ کی اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان مرحبا بات سنے یہ پہلے سے آپ نے لے کے رکھا ہوا تھا نہیں تو یہ پروگرام تھا کہ تقریر اچھی ہوئی تو پھر پہنا دیں گے بھول گئے تھے نہیں اچھا بھول گئے تقریر ماشاءاللہ ایسی ہے تو اس وجہ میں یہ یاد ہی کچھ نہیں رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ زندہ باد محبت سے کہیں زندہ باد زندہ باد جنتی 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 توجہ کرنا بھائی سبحان اللہ فقتلوہ سبحان اللہ اچھا ویسے آج کل یہ حدیث پوری پڑھنی چاہیے من سب نبیًا من سب اصحابی فاضربوہ لمحہ بہت تشریف کو تو سبحان اللہ یہ شفا شریف میں پوری حدیث یہ ہے من سب نبیًا فاقتلوہ من سب اصحابی فاضربوہ تو سامع عزیز شام میں کیا عرض کر رہا توجہ کرنا اللہ اکبر سبحان اللہ محبت سے کو سبحان اللہ اب سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آگے کیا فرماتے ہیں اور میں دیکھو اللہ نے بئی صورت بھی مصطفیٰ کو دیگر انبیاء پہ فضیلت عطا فرمائی ہے افضلیت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے جس نبی کو پکارا نام لے کے پکارا ایسا ہی ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ نام لیا بولیے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین نام لیا یا نہیں یا روح اهبط بسلام نام لیا یا نہیں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافق نام لیا کہ نہیں یا موسیٰ انی ان اللہ نام لیا کہ نہیں یعنی جس نبی کو اللہ نے پکارا نام لیا لیکن جب مصطفیٰ کو پکارا نام نہیں لیا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا المزمل القابات سے پکارا اور اگلی بات اعلیٰ حضرت کیا فرماتے فرمایا جس امتی نے اپنے نبی کو پکارا نام لے کے یا صالح ائتنا بما تعدنا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم یا موسیٰ لن نصبر على طعام واحد امتیوں نے بھی جب پکارا نام لے کے پکارا نبی
لیکن جب امت مصطفیٰ کی باری ہے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مصطفیٰ کو اس طرح نہیں پکارنا جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہیں۔ اس پہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کلام فرمایا، یہ فتح رضوی شریف 30ویں جلد صفحہ 158 کھولیے، امام بہقی، امام علقمہ، امام اسود، امام سعید بن جبیر، حضرت حسن بصری، ان سب کی تصریحات کو اعلی حضرت لائے اور میں سب ائمہ نے یہ تصریح فرمائی ہے لا تقولوا یا محمد ولیکن قولوا یا نبی اللہ یا رسول اللہ، اور میں یا محمد کہنے کی اجازت نہیں، کہو تو یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو۔ اس لیے دکان پہ یا اللہ یا محمد نہ لکھا کرو، مسجد میں بھی اس طرح نہ لکھا کرو یا اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ یا نبی اللہ۔ بات سمجھا بھی؟ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انتہائی اہم، نہایت اہم وہ مسئلہ ہے جس سے اکثر اہل زمانہ لا علم ہیں، اور یہ نہایت واجب الحفظ ہے، اس کو یاد کر۔ یہ مصطفیٰ خیر اللہ۔ اگلی بات کیا کی؟ فرمایا دیکھو یہ بھی شان رسالت کا ایک پہلو ہے، جب کسی نبی پہ اعتراض ہوا جواب نبی نے خود دیا۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کے حوالے سے میرے رب نے کیا فرمایا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، قوم نے کہا ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں سمجھتے ہیں۔ یا قوم لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم مجھے گمراہی سے کیا لینا دینا، میں تو اس پروردگار جو عالمین کا پروردگار ہے اس کا رسول بن گیا ہے۔ تو اسی طرح کی کئی مثالیں اعلی حضرت نے یہاں فتح رضوی شریف کی اسی رسالے میں جو 30ویں جلد کا آخری رسالہ بیان فرمائی کہ جس نبی پہ اعتراض ہوا جواب خود نبی نے دیا، اور شان مصطفیٰ یہ ہے جب مصطفیٰ پہ اعتراض ہوا جواب خود رب نے دیا۔ عاص بن وائل نے میرے نبی کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پہ مصطفیٰ کو نسل بریدہ کہا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، تو رب نے سورہ کوثر نازل کر دی۔ ابو لہب نے زبان تان دراز کی، رب نے سورہ لہب پوری اس کی مذمت میں نازل کر دی۔ کافروں نے کہا لست مرسلا، رب نے پوری سورہ یاسین نازل کر دی۔ ولید بن مغیرہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ بولا مجنون، تو رب نے پوری سورہ قلم نازل فرمائی۔ پہلے جناب اللہ اکبر نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون فلا تطع كل خلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عظيم عتل بعد ذلك زنيم ان کان ذا مال و بنین سنسمو الخرطوم۔ شان بیان کی، اور شان بیان کرنے کے بعد کمال ہے پھر جب گستاخ کو رگڑا لگایا، جس نے مصطفیٰ کو ایک مرتبہ مجنون کہا نا، رب نے اس کی 10 برائیاں گنوائیں۔ مالک شریعت کا اصول ضابطہ یہ ہے کہ جو جتنی زیادتی کرے اتنا جواب دینا چاہیے، اور اس نے صرف ایک دفعہ مجنون کہا تو نے 10 برائیاں گنوا دی، اور میں وہ قانون تمہارے لیے جب مصطفیٰ پہ کسی نے منہ مارا اس کو بے حساب رگڑا لگے گا۔ مالک یہ جو زنیم والا معاملہ ہے یہ تو اس کی ماں نے جخ ماری تھی، تو مجنون اس نے کہا ماں کا تو قصور نہیں ہے، اور میں یہی تو بتانا ہے جس نے مصطفیٰ پہ منہ مارا اس کے گھر تک پردے میں رب کھول دوں گا۔ میرے اعلیٰ حضرت اس سے اگلی بات کرتے ہیں، فرمایا ہے دیکھو نبیوں پہ اعتراض جواب خود نبیوں نے دیا، مصطفیٰ پہ اعتراض جواب خود رب نے دیا۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، اعتراض مصطفیٰ کریم کی حرم کی مکین ازواج مطہرات میں سے ام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوا، پھر بھی مصطفیٰ نہیں بولے۔ سورہ نور کی 17 آیتیں اللہ نے حضرت عائشہ الصدیقہ کی طہارت، سبحان اللہ۔ اب جو حضرت عائشہ الصدیقہ کا نام لینا جرم سمجھے
وہ عائشہ کا بیٹا نہیں، وہ فاحشہ کا بیٹا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جس عائشہ الصدیقہ کے لیے قرآن میں 17 آیتیں جن کی طہارت کے لیے آئیں، سبحان اللہ، ان کی شان کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ بلکہ اس سے بڑھ کے اعلیٰ حضرت کرتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو معاملہ تو یہاں پہنچا کہ حضرت عائشہ کی ذات پہ نکتہ چینی کی گئی تو رب تعالیٰ نے 17 آیتیں ان کی طہارت پہ، پاکیزگی پہ نازل فرمائی، اور فرمایا صدیق اکبر تو وہ ہیں جن کے مال پہ اعتراض ہوا، پھر بھی جواب رب نے دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر اجازت دیں تو میں وہ آیت پڑھوں؟ جی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ جو سب سے بڑا متقی ہے وہ دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، یہ کون ہے مالک جو دوزخ سے دور رکھا جائے گا؟ جس کو مقام اتقیٰ پہ تو نے فائز کیا۔ فرمایا یہ وہ ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے کہ پاک ہو جائے۔ مالک مال تو سارے دیتے ہیں، یہ کوئی خاص ہے جو مال دینے والا ہے؟ کہاں بڑا خاص ہے؟ مالک کون؟ فرمایا یہ وہ ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا احسان نہیں کہ احسان کا بدلہ چکانے کے لیے مال دے رہا ہو، اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے۔ یہ بات تقسیم پیدا کرتی ہے، یہ بات وضاحت کرتی ہے، یہ بات کسی کی شخصیت کو متعین کرتی ہے کہ یہ مال دینے والا کون ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں یہ مال دینے والے مولا علی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ مولا علی نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی دی، مال دیا، تو اسی کا ذکر یہاں بھی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا، پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو جناب والا 28ویں جلد کے آخر میں الظلال الانقاء من بحر سبقۃ الاتقاء 182، او بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ نیچے، پانی بلا انواڑا بہی رہو، چھتا کھلا بھی۔ کون سی کربلا مچی ہوئی، آپ کو اتنی پیاس لگ گئی ہے؟ سبحان اللہ آپ کہتے نہیں اور شہزادے بن کے بیٹھے ہیں۔ اب اٹھنا نہیں، ادھر میری طرف دیکھیں، رتی کالی ٹوپی والے میری طرف دیکھیں، توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ پنجابی 2 گھنٹے کے بعد شروع ہوگی۔ 1.5 گھنٹہ ہوا ہے تو ہاں 1.5 گھنٹہ ہوا ہے نا، ابھی آدھا گھنٹہ اس طرح، پھر 1 گھنٹہ، پھر جو ہے نا وہ 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ جو وہ سرائی کوئی نہیں ہے۔ اور آپ جب نہیں بولیں گے تو پھر مزید گھنٹہ اور بھی بڑھ سکتا ہے۔ آپ شرافت سے سبحان اللہ کہیں، وگرنہ الظلال الانقاء من بحر سبقۃ الاتقاء میں پورا رسالہ پڑھ دوں گا، مجھے سارا یاد ہے۔ اس میں میں نے بڑا کلام کیا ہوا ہے، لیکن صرف مضمون سے ریلیٹڈ بات کروں، ذرا توجہ سے۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اس پہ حاشیہ برداری کی، فرمایا مولا علی نے بے شک مال دیا، مگر اس آیت میں مولا علی ثابت نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ فرمایا بڑا خاص پوائنٹ ہے، قرآن کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ مال دینے والا وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں۔ اس احسان سے دینی احسان نہیں ہے، دنیاوی احسان ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ چکانے کے لیے مال دے رہا ہے۔ فرمایا اس سے مولا علی تو مراد ہو نہیں سکتے۔ کیوں؟ فرمایا مولا علی کی جو پرورشی مصطفیٰ نے کی ہے، تو مولا علی پہ دنیاوی اعتبار سے بھی مصطفیٰ کے احسان ہے، دینی اعتبار سے بھی مصطفیٰ کے احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کون ہے
جس پر کسی کا دنیاوی اعتبار سے احسان نہیں، دینی اعتبار سے تو مصطفیٰ کریم کے صدیق اکبر پہ بھی احسان ہے نا. یہ وہ کون ہے صحابہ میں سے جس کا دنیاوی اعتبار سے جس پر کسی کا احسان نہیں؟ فرمایا وہ ہے جس کے متعلق میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ جتنے مجھ پر ابو بکر کے احسان ہیں اتنا کسی کے احسان نہیں. سب کے احسانات کے بدلے میں نے چکا دیے سوائے صدیق اکبر کے. فرمایا اعلیٰ حضرت نے تو کمال کی بات لکھی. فرمایا بندے خدا جب صدیق اکبر مال خرچ کر رہے تھے حتیٰ کہ ذات مصطفیٰ پہ خرچ کر رہے تھے، اس وقت مولا علی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پرورش پا رہے تھے. سبحان اللہ. فرمایا علی وہ ہے جس پر میرے نبی نے خرچ کیا، جس کو میرے نبی نے بیٹی دی. صدیق اکبر وہ ہے جس نے مصطفیٰ پہ خرچ کیا، جس نے مصطفیٰ کو بیٹی دی. صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر. توجہ کرنا. اللہ صدیق اکبر کی شان کو پہچانو. اللہ میں نے ایک مقام فردیت کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ کون سا مقام ہے؟ آج سنو دادو والو یاد کرو گے. توجہ کرنا. محی الدین ابن عربی جن کو چشتی وحدت الوجودیوں کا امام قرار دیتے ہیں، محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں بڑی ڈیٹیل سے اس مقام کو ڈسکس کیا ہے. اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جو 15ویں جلد ہے، اس کے آخر کا رسالہ جزا اللہ یتوب بے ختم النبوہ، یہ جناب والا کھولیے 15ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی، اس کا صفحہ 680 محی الدین ابن عربی کا پورا کلام ڈیٹیل کے ساتھ میرے اعلیٰ حضرت نے وہاں نقل کیا ہے. محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں ایک ہے مقام صدیقیت. سبحان اللہ. اونچا بولو سبحان اللہ. ایک ہے مقام صدیقیت، ایک ہے مقام رسالت. فرمایا مقام صدیقیت سے اوپر اور مقام رسالت سے نیچے. رسالت کے مقام سے سب سے قریب تر مقام ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون. فرمایا مقام صدیقیت پر تو سارے ہیں، عمر و عثمان و علی صحابہ سب ہیں، پر مقام صدیقیت سے اوپر ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام قربت فردون. اور مقام رسالت اور مقام صدیقیت کے بیچ میں صرف یہ ایک مقام ہے جس کو مقام قربت فردون کہتے ہیں. اس میں صرف ایک ہستی فائد ہے جس کو کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر. سبحان اللہ. میں نے کہا صدیق اکبر کو کوئی امام مانے نہ مانے، میں نے کہا ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تو اندر سے بھی کالا ہے باہر سے بھی کالا ہے، تیرے نظریہ کالا ہے یا چٹا ہے مجھے اس سے غرض نہیں. میں صرف اتنا جانتا ہوں صدیق وہ امام ہے کہ مولا علی اور مولا حسن اور مولا حسین بھی پانچوں نمازوں میں ہاتھ باندھ کے پیچھے کہتے تھے پیچھے اس امام صاحب کے. اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا تو اپنا منہ نوچ، مولا علی تو ابو بکر کو اپنا امام بنا رہے ہیں، تو کہاں کھڑا ہے؟ یہ شان ہے میرے صدیق اکبر کی، یہ شان ہے میرے صدیق اکبر کی. سبحان اللہ. سبحان محبت سے کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. اور یہ امام بنایا گیا. اگر اجازت ہو تو عرض کروں، آئیے امیر المومنین مولانا مسلم سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں. ساتھی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، پانی پلائیں ذرا، پانی دیں. توجہ ہے کوئی نہیں؟ جس کی طبیعت خراب ہے وہ بے شک جا سکتا ہے، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک ہے، میں بیٹھا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. میں ابھی تک صرف آپ کو جج کر رہا ہوں،
تقریر میں نے ابھی شروع نہیں کی ہے، میں صرف آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ تقریر سننے کے ماحول میں ہے، موڈ میں ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، جب مجھے پتا چلا کہ واقعی آپ تقریر سننے کے موڈ میں، پھر میں تقریر شروع کروں گا۔ توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا زندگی کا اصول ہے، 25-30 سال ہو گئے، میں 24 گھنٹے میں صرف ایک خطاب کرتا ہوں۔ ڈبل خطاب والا کنسپٹ ہے ہی نہیں میری زندگی میں، سوال ہی پیدا نہیں، صرف ایک خطاب 24 گھنٹے میں، ڈبل خطاب کبھی نہیں کیا، اس لیے جو کرتا ہوں ٹکا کے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بھائی ساتھیوں نے اتنا خرچ کیا ہے، اتنے دنوں سے محنت کی ہے، اور میں 30-35 منٹ میں ہاتھ لگا کے آپ کو نکل جاؤں، یہ کیا ہے؟ تقریر کروں تاکہ آپ کو بھی یاد آئے نا بھائی کچھ سنا تھا، تاکہ کل آپ ہاتھ لگا کے روئیں کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ محمد سے سبحان اللہ۔ آئیے مولا علی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ مولا علی کا نام سن کے ایسی سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ۔ اور بطولِ چیلنج یہ بات کرنے لگا ہوں، امام اسحاق بن راہویہ کا ریفرنس، ابن عساکر کا ریفرنس، الصواعق المحرقہ کا ریفرنس، مولا علی کا دور خلافت، مولا علی سے ان کے دو خدام یہ سوال کرتے ہیں، اے مولا علی، اور اس کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ میرے سید اعلیٰ حضرت امام یا رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ فتح رضوی شریف کا 28ویں جلد، اس کا سیکنڈ لاسٹ رسالہ غایۃ التحقیق فی امامت علی والصدیق، اس میں بڑی ڈیٹیل سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ سامعین عزیز شام توجہ کرنا، مولا علی سے پوچھا گیا، اے مولا علی، پہلے خلیفہ تو آپ ہونا چاہیے، ابو بکر و عمر خلیفہ کیسے بن گئے؟ مولا علی نے فرمایا بل رأی رأیتہ، ان کو ہم نے خلیفہ بنایا، سبحان اللہ، ان کو ہم نے خلیفہ بنایا۔ تو مولا علی فرماتے جو تم کہہ رہے ہو نا کہ آپ خلیفہ ہوتے، فرمایا یاد رکھ جب مصطفیٰ کریم کا تقاضے بشریت طبیعت بوجھل ہے، اذان ہوتی تھی، کاجی ہوتی تھی، میں علی پاس ہوتا تھا، کاجی ہوتے تھے، تو کہا جب مصلی امامت کی بات آئی میں حضور کے پاس ہوتا، مجھے حضور نہ فرماتے بلکہ فرماتے مرو ابا بکر فلیصلی بنا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ میرے ہوتے ہوئے مصطفیٰ ابو بکر کو مصلی امامت پہ کیوں کھڑا کرتے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بلکہ یہاں تک لفظ مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک بی بی نے یہ معاملہ پھیرنا چاہ صدیق اکبر سے کہ یا نبی اللہ صدیق اکبر رقیق القلب ہیں، آپ کی عدم موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکیں گے، کسی اور کی ڈیوٹی لگائیں، یہ مولا علی نے فرمایا، لیکن یہاں ذکر نہیں ہے، اور وہ حدیث بخاری شریف کی، بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے، سیدتنا عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے یا نبی اللہ میرے ابا جان کا بڑا نرم دل ہے، وہ آپ کی عدم موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ اس کے بعد ام المومنین ام حفصہ نے بھی عرض کیا، تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں علی کا 3 دفعہ نام پیش کیا کہ علی کو مصلی پہ کھڑا کر دوں، اللہ نے فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے نماز قائم۔ سبحان اللہ۔ ہمارے خطیب اور پیر کو یہ حدیث کیوں نہیں یاد رہی؟ مکھی پہ مکھی مارے جا رہے ہو، میں اس سے بڑھ کے بھی حدیثیں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ نماز پڑھا دی، میرے نبی نے پوچھا نماز کس نے پڑھائی؟ کہا عمر نے، فرمایا کسی کی نہیں، ابو بکر کی ہوتی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ اللہ فرمایا ابو بکر کو، مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کرتے۔ اب مولا علی سے اگلی بات سنی، فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امورنا، مولا علی فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم دنیا سے پردہ کر گئے نا تو ہم نے اپنے امور میں غور و فکر کیا کہ ہم میں کون ہے جو مصطفیٰ کا خلیفہ بلا فاصلہ۔
حضور کی نیابت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کون ہے جو ہم میں سے سب سے زیادہ مصطفیٰ کی نیابت کا اہل ہے؟ مولا علی فرماتے ہم نے غور کیا۔ اچھا مولا علی پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فاخترنا لدنیانا مر رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا۔ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، جس کو دل لگے وہ سبحان اللہ دل والی کرے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس ابو بکر کو ہم نے دنیا کی امامت کے لیے چن لیا جس کو مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں ہمارا دین کا امام بنایا تھا۔ سبحان فکانت السلام عظیم الاسلام وقوام الدین۔ مولا علی فرماتے تم کیا سمجھتے ہو یہ نماز کی امامت کیا ہے؟ یہ دین کی بزرگی کا نام ہے، دین کی احیاء کا نام ہے، دین کو قائم کرنے کا نام ہے۔ اب اگلی بات مولا علی سے سننا۔ مولا علی فرماتے فبایعنا ابا بکر، ہم نے ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کی۔ سبحان اللہ۔ فکان لذالک اہلا، اور وہ اس کے اہل بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ لم يختلف علی منا اسنان، اور اس میں کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا۔ فادیت الی ابی بکر حقہ وعرفت له طاعته۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کو اس کا حق دیا، اور مولا علی فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کی اطاعت کو اپنے لیے لازم جانا۔ سبحان اللہ۔ اب جتنے، میں اب دوسروں سے بات نہیں کر رہا، میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں۔ مولا علی کا نام لینے والوں جو کہتے ہیں ہم پکے ٹھکے موالی ہیں، میں نے کہا موالیو یہ حدیث نہیں پڑھی، یہ حدیث نہیں پڑھی، یہ تو مولا علی کا فیصلہ ہے۔ بلکہ آئیے السوائق المحرقہ پڑھیے، مولا علی حضور کی خدمت میں خود حاضر ہوئے تھے۔ استخلف علینا، مولا علی فرماتے ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ہم نے عرض کیا تھا یا نبی اللہ اپنے ہوتے ہوئے ہم پر خلیفہ بنا دیجئے۔ تو مولا علی فرماتے میرے نبی نے فرمایا ان یعلم اللہ فیکم خیرا ولی علیکم خیرا، میرے نبی نے فرمایا علی اللہ اگر تمہارے ساتھ بھلائی چاہے گا، ان یعلم اللہ فیکم خیرا، اگر تمہارے لیے اللہ بھلائی چاہے گا، مومنین کے لیے بھلائی چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ تم پر اس کو والی بنا دے گا جو تم میں سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ علیکم خیر، سب سے بہتر ہے، اس کو تمہارا والی بنا دے گا۔ قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر۔ سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا اور ابو بکر کو ہمارا والی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جب مولا علی گئے تھے مصطفیٰ کے پاس کہ یا نبی اللہ ہم پر خلیفہ بنا دیجئے، تو میرے نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا علی وہ تو غدیر خم پہ تم بن چکے؟ اگر مولا کا معنی خلیفہ ہی ہے، مصطفیٰ فرماتے وہ تو میں اعلان کر چکا غدیر خم کے مقام پہ، سبحان اللہ۔ فرمایا نہیں، گویا مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اگر نہ میرے نبی فرماتے، ابھی بھی اگر ٹھنڈ دل میں نہیں پڑی ہے تو بات کروں۔ اس حدیث میں میں نے کیا بیان کیا؟ فبایعنا ابا بکر، مولا علی فرماتے ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب یار لوگوں نے یہ جناب والا نکال لیا راستہ کہ نہیں جناب والا وہ تو ظاہری خلافت کی بیعت تھی، ظاہری خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہیں، باطنی طور پہ روحانی طور پہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں۔ تو میں اگلی بات کرتا ہوں، یہ قبلہ مشوری شریف کے صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، حضور قبلہ حضرت صاحب نقشبندی سلسلے سے یہ بیٹھے ہیں، باقی حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، میری ایک بات ذرا توجہ سننا، یہ جتنے بھی آستانے ہیں بیعت کو بیچ سے نکال دو، پیچھے کچھ بچتا ہے تو روحانیت کے لیے بھی بیعت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بیعت سے یار سارا سلسلہ چل رہا ہے کہ نہیں؟ نقشبندی سلسلے میں بیعت ہے کہ نہیں؟ سہروردی میں، بولیے، چشتیوں میں، قادریوں میں، سب میں ہے یا نہیں؟ بیعت کے علاوہ
کچھ نہیں بچتا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ظاہری خلافت کے لیے مولا علی نے بیعت کی ابو بکر کے لیے، اور روحانی طور پہ اگر خلیفہ بلا فصل مولا علی ہے تو پھر ابو بکر پہ لازم ہے کہ وہ مولا علی کی بیعت کریں روحانی طور پہ خلیفہ بلا فصل سمجھ کے۔ تم دوسرے جنم میں بھی یہ نہیں دکھا سکتے، جبکہ ہم دکھا رہے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا یا نا ابا بکر، ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ مجھے بتائیے اگر روحانی طور پہ بیعت نہ ہو تو سلسلہ کیسے چلے گا؟ تو کیا ابو بکر پاک نے بیعت کی مولا علی کی روحانی خلافت کے لیے؟ نہیں کی، اور جب نہیں کی تو سلسلہ نقش بندیہ کا پیشوا کون ہے؟ ابو بکر۔ تو پھر سلسلہ نقش بندیہ تو سارا اڑ جائے گا۔ بات سمجھ نہیں ہے آپ، اس کا کیا کرو گے؟ اچھا اگلی بات میں کرتا ہوں، سلسلہ قادریہ چلا مولا علی سے، سہروردیہ چشتیہ چلے مولا علی سے۔ اچھا میں اگلی بات بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں، بھائی سلسلہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ چلا مولا علی سے، تو مولا علی کا جانشین کون بنا؟ بھائی نہیں بھائی، امام حسن بھی اہل تھے، امام حسین بھی اہل تھے، لیکن قادری چشتی سہروردی سلسلہ نہ مولا حسن سے چلا نہ مولا حسین سے چلا، امام حسن بصری سے چلا۔ بھائی مولا علی کے روحانی طور پہ جانشین یہ جتنے سلسلے قادری چشتی سہروردی ہے، اس کے مولا علی کے آگے خلیفے کون ہیں جن سے پوری دنیا میں یہ سلسلہ قادری چشتی سہروردی چلا؟ کون ہے؟ امام حسن بصری۔ اچھا ادھر نقشبندی سلسلہ چلا سیدنا صدیق اکبر سے، نہ حضرت عبد الرحمن ہے نہ حضرت عبداللہ ہے، صدیق اکبر کے بیٹے جانشین نہیں بن رہے، سجادہ نشین نہیں بن رہے، بلکہ حضرت سلمان فارسی ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ کیوں؟ اس کا مطلب ہے جانشین وہی بن سکتا ہے جس کو وہ بنائیں جو اہل ہو۔ آج تو جناب ابا مر گیا پتر، پتر مر گیا پتر، پتر کا پتر، پتر کا پتر، میں نے کہا کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہاں اہل ہو تو بنائیے، یہ ماں باپ کی وراثت نہیں ہے۔ بات سمجھئے؟ اور یہ مولا علی نے سمجھایا، حالانکہ مولا حسن بھی آل تھے، مولا حسین بھی آل تھے، اور صدیق پاک کے بیٹے بھی آل تھے، لیکن آگے بنایا کس کو؟ یہ میرا قرض دادو والوں پہ۔ وہ جو کرنا اب مولا علی، مولا علی، مولا علی علی کے ماننے والوں سنو سنو، مولا علی بھی فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کو دنیا کی امامت کے لیے اس لیے چنا کہ مصطفیٰ نے ان کو ہمارا دین کا امام بنایا۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ جو دین روحانیت کی خلافت ہوتی ہے یہ بے دینی سے چلتی ہے یا دین کے ساتھ چلتی ہے؟ دین کے ساتھ، سمجھ کوئی نہیں ہے۔ دین کے ساتھ۔ تو مولا علی تو فرماتے ہیں ہمارا دین کا امام مصطفیٰ نے ابو بکر کو بنایا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ نہیں ہے یار؟ سبحان اللہ، توجہ کرنا۔ بلکہ مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں، توجہ کرنا میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی نے اپنی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر کی اطاعت کو امت پر لازم قرار دیا۔ ریفرنسز اٹھا لیجئے، مستدرک الصحیحین کے اندر بھی روایت، مسند احمد کے اندر بھی روایت، الکامل ابن عدی کے اندر بھی روایت، اور معجم الصغیر کے اندر بھی، معجم الکبیر کے اندر امام طبرانی بھی لائے، اور کنز العمال کے اندر بھی حدیث موجود۔ اور روات حدیث کون کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی راوی، حضرت ابو درداء بھی راوی، حضرت انس بن مالک بھی راوی۔ میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق کے صفحہ 474 پہ پوری ڈیٹیل سے اس حدیث کو لاتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم، میرے غلاموں زندگی کا پتہ نہیں کس وقت دنیاوی زندگی، دنیاوی زندگی سے جناب والا معاملہ ختم ہو جائے۔ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر، سبحان اللہ، لفظ اقتدوا بالذین من بعد من اصحاب ابی بکر و عمر، دونوں لفظ ہیں۔
فرمایا فقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر، فرمایا میرے بعد ابو بکر کی اطاعت تم پر لازم ہے. اور جو دوسرے لفظ ہیں اس میں فرمایا میرے صحابہ میں سے ابو بکر عمر کی اطاعت تم پر لازم ہے. یعنی ابھی دنیا سے گئے نہیں، اپنے بعد تعین کر دیا کہ میرے بعد اطاعت کس کی ہے؟ ابو بکر کی. کہتے ہیں جی حضور نے قلم مانگی تھی، کاغذ مانگا تھا، لکھ کے دینا چاہتے تھے. میں اب دوسروں سے بات نہیں کر رہا، ان سے کسی اور سٹائل میں بات ہوگی، میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں. رکھو سر پہ قرآن، اٹھاؤ بخاری شریف، اور بخاری شریف کی پہلی جلد بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب المردہ صفحہ 846، اور بخاری شریف کی ہی دوسری جلد کتاب الاحکام باب الاستخلاف صفحہ 1072. میں مجھے پتہ چل گیا تم نے سبحان اللہ نہیں کہنے. بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 846، بخاری شریف دوسری جلد کتاب الاحکام باب الاستخلاف صفحہ 1072، روایت کرتی حضرت عائشہ الصدیقہ. مفتی صاحب کدھر جاتے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ پکی گل ہے، چلو پھر ٹھیک، توجہ کوئی نہیں، جو کرنا ہے 2 گھنٹے ہو گئے تھے. آپ جب تک بولیں گے نہیں میں نے اٹھنے نہیں دینا. 2 گھنٹے ہو گئے تھے. توجہ کوئی نہیں ہے. میری آپ شرافت سے نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں صوفیوں کے بیچوں بیچ بیٹھا ہوں، مجبور ہوں، وگرنہ مجھے بلوانے کا سٹائل بھی آتا ہے. توجہ کرنا بھائی. بخاری شریف دوسری جلد کتاب المردہ صفحہ 846، بخاری شریف دوسری جلد کتاب الاحکام باب الاستخلاف صفحہ 1072. راوی کون؟ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ. میرے نبی نے فرمایا دعو آئے ہائے ہائے، توجہ ہے کوئی نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ کو، عائشہ اپنے بھائی اور اپنے والد کو بلا لے. خطہ اکتب کتاباً، میں ان کو کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں. خطہ اکتب کتاباً، بلا لے بھائی کو بھی اور والد کو بھی، صدیق اکبر کو میں لکھ کے دینا چاہتا ہوں کچھ. کیوں؟ فإنی اخاف ان یتمنی متمن. حضور فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے. وَيَقُولُونَ قَائِلٌ، میرے بعد کہنے والا یہ نہ کہے انا اولا، کہ میں مصطفیٰ کا خلیفہ بلا فصل بننے کا اہل ہوں. فبا ہائے ہائے ہائے، اگلے لفظ کمال کے ہیں یار، اگلے لفظ بڑے کمال کے ہیں. میرے نبی نے فرمایا فبایعنا، سوری الفاظ یکدم ذہن سے ماغ ہو گئے، ذرا درود شریف پڑھیے. السلام علیکم یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک ختمت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ. میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہ اللہ اس بات کو تسلیم کرے گا نہ مومن مانیں گے سوائے صدیق اکبر پہ. صدیق کے بغیر کسی پر اتفاق نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں. اور مسند احمد کے لفظ کیا ہے؟ دعیہ معاذ اللہ ان یختلف المؤمنون فی ابی بکر. میرے نبی نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس وقت سے کہ جب مسلمان ہو کہ ابو بکر کے بارے اختلاف کرے.
اس لیے مولا علی فرماتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء کون ہے؟ فیصلہ مولا علی سے کرواؤ. میں نے کہا سارے فیصلے مولا علی سے کروا لو. خلیفہ بلا فصل فیصلہ مولا علی کا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر فیصلہ مولا علی کا. مولا علی نے خود فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری. حدیث بھی صحیح ہے. امام ذہبی نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے اور یہ حدیث امام دارقطنی کے المختلف والمعترف کے اندر موجود. بعض لوگ کہتے ہیں سنن دارقطنی نہیں المختلف والمعترف اس کے اندر بھی موجود. اور جناب والا کتاب السنہ امام ابن ابی عاصم اس کے اندر بھی موجود. الصواعق المورقہ اس کے اندر بھی موجود. اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کے 28ویں جلد کا آخری رسالہ الزلال المقامی بار سبقت الاتقاء اس میں بڑی ڈیٹیل سے اس حدیث پہ کلام کیا اور امام ذہبی نے اس پر صحت کا حکم لگایا. مولا علی فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدت حد المفتری. میرے مصطفیٰ میرے مولا علی نے فرمایا جس نے مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دی میں اس کو اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے لگاؤں گا. وہ مفتری ہے جھوٹا ہے. اب میں پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جناب ابو بکر کی افضلیت ظنی ہے اعلیٰ حضرت یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ مولا علی کے نزدیک ظنی ہے یا قطعی ہے؟ کہا مولا علی کے نزدیک افضلیت ہے سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ یہ قطعی ہے کیونکہ مولا علی حد جاری کر رہے ہیں. بات سمجھے یہ قطعی اور ظنی کا یہ لفڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں. فیصلہ مولا علی نے کر دیا جب مفتری کی حد خود مولا علی لگا رہے ہیں. 80 کوڑے جب مولا علی لگانے کے لیے تیار ہیں تو بات سمجھ آ گئی کہ مولا علی کے نزدیک افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر یہ معاملہ ظنی نہیں ہے قطعی ہے. اور پھر ایک حدیث نہیں ذرا پڑھو فضائل الصحابہ معجم الکبیر کے اندر بھی موجود. مولا علی فرماتے ہیں ذرا روایت حدیث سنیں. حضرت امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا. امام باقر پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان امام زین العابدین پاک سے سنا. امام زین العابدین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا حسین پاک سے سنا. مولا حسین پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا. اور مولا علی پاک فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ جا رہا ہوں. دائیں طرف صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں تو اچانک حضرت ابو دردہ صدیق اکبر سے آگے بڑھ گئے. مولا علی فرماتے ہیں میرے سامنے میرے نبی نے ابو دردہ کی بازو پکڑا اور پیچھے کھینچا اور فرمایا اے ابو دردہ. تو اس ابو بکر کے آگے چلتا ہے کہ اس دھرتی پہ اس سورج نے نبیوں کے بعد اس سے افضل شخص نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اور محمد بن حنفیہ والی حدیث تو پھر اور بات لمبی ہو جائے گی. مولا علی کے ایک فرمان نہیں کئی فرمان. اور یاد رکھیں یہ افضلیت کا مسئلہ فضائل کا مسئلہ نہیں ہے یہ عقائد کا مسئلہ ہے. یاد رکھو چاہے آل بیت ہو یا صحابہ ہوں فضائل سے کسی کے زمین آسمان بھی بھر جائیں پھر بھی افضلیت ثابت نہیں ہوگی کیونکہ کثرت فضائل سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی. کثرت ثواب سے افضلیت ثابت ہوتی ہے. اتقاء سے افضلیت ثابت ہوتی ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ میں سبقت لے جانے سے افضلیت ثابت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد میں جو رسالہ ہے کون سا منیر العین فی حکم تکبیر الابہامین اس کا صفحہ 580 کھولیے. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اے اعلی حضرت وہ فرق کیا ہے؟ فرمایا یاد رکھو فرق عقیدے کا ہے. فرمایا جس کے جتنے فضائل ہوں وہ فضیلت کے باب میں ہوں گے فضائل کے باب میں ہوں گے پر افضلیت سیدنا صدیق اکبر یہ معاملہ عقائد کے باب میں ہے. سبحان اللہ. اور مواقف و شرح مواقف کا حوالہ دیتے ہوئے اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ مسئلہ پوری امت میں اس پر اجماع ہے. عقیدے کا مسئلہ ہے عقیدے کا مسئلہ ہے یہ فضائل کا مسئلہ نہیں عقائد کے بارے میں شامل ہوگا. اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تفضیل شیخین یعنی ابو بکر عمر کی افضلیت تفضیل شیخین کے مقابل صحیح حدیث بھی آ جائے تو قطعاً واجب التعبیر ہے. و فرض باطل صالح تعبیر نہ نکل سکے
تو قطعاً واجب الرد ہے، اس لیے کہ جناب والا تفضیل شیخین یہ تواتر و اجماع سے ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جائے گا۔ ارے فضائل کے لیے تو صحیح حدیث بھی چل جاتی ہے، جبکہ افضلیت کے لیے، افضلیت کے مقابلے میں، تفضیل شیخین کے مقابلے میں صحیح حدیث بھی آ جائے، اس کی صالح تعویل نہ ہو سکے تو صحیح حدیث بھی رد کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور افضلیت کا معیار کیا ہے؟ اتقا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور معیار بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 پڑھوں؟ جی سبحان اللہ۔ بس کر دوں، 2 گھنٹے تو ہو گئے ہیں۔ 2 گھنٹے 10 منٹ 2 گھنٹے 10 منٹ 2 گھنٹے 10 منٹ ہو گئے ہیں، کیا پروگرام ہے؟ تقریر شروع کریں؟ کرو صحیح۔ پکی بات ہے؟ 7 گھنٹے کرے تھے۔ ہو جائے کوئی نہیں، حضور کیا حکم ہے؟ جی جی بس حضرت صاحب نے فرمایا جاری رکھو، آپ بھی صبح